اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقائد و فقہ سیشن میں آپ کا میزبان محمد اسامہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس سیشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع طہارت ہے اور آج کے ہمارے مہمان بنے حافظ محمد طاہر صاحب، ہم ان کو عقائد و فقہ سیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم ان سے طہارت کے متعلق کچھ سوالات پوچھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ طہارت کسے کہتے ہیں؟ طہارت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے کپڑے اور وہ جگہ جہاں نماز پڑھنی ہے ناپاکی سے پاک ہو۔ قرآن مجید میں طہارت کی کیا اہمیت ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت دو۔ حدیث مبارکہ میں طہارت کی کیا اہمیت ہے؟ حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طہارت کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث پاک میں ہے، ان ابی مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان۔ حضرت ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طہارت ایمان کا حصہ ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ہے، جامعہ ترمذی کی حدیث شریف میں آتا ہے، ان ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقبل صلاۃ بغیر طہور۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں ہوتی۔ جامعہ ترمذی کی حدیث پاک میں ہے، مفتاح الجنت الصلاۃ الطہور وتحریم والتکبیر وتحلیل والتسلیم۔ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طہارت نماز کی چابی ہے، اور نماز حرام کرنے والی تکبیر اور بعد میں حلال کرنے والا سلام ہے۔ ان جابر بن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفتاح الجنت الصلاۃ ومفتاح الصلاۃ الوضوء۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز جنت کی چابی ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، ان عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تودع فاحسن الوضوء ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له ثمانية ابواب الجنة يدخل من ايها شاء۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اچھی طرح وضو کر کے کلمہ شہادت کو پڑھ کر ان الفاظ کو کہا اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، یدخل من ایہ شاء، وہ جسے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ طہارت کی کتنی قسمیں ہیں؟ طہارت کی 2 قسمیں ہیں، طہارت صغریٰ اور طہارت کبریٰ۔ طہارت صغریٰ سے اور طہارت کبریٰ سے کیا مراد ہے؟ طہارت صغریٰ سے مراد وضو ہے اور طہارت کبریٰ سے مراد غسل ہے۔ میرا آپ سے تیسرا سوال یہ ہے کہ نجاست کسے کہتے ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ نجاست ناپاکی کو کہتے ہیں اور نجاست کی 2 قسمیں ہیں، نجاست حکمیہ اور نجاست حقیقیہ۔ نجاست حکمیہ کسے کہتے ہیں؟ نجاست حکمیہ اسے کہتے ہیں جو آدمی کے بدن یا وضو پر لگی ہو اور وہ ظاہری معلوم نہ ہو، جیسے بے وضو ہونا اور غسل کی حاجت ہونا۔ میرا آپ سے چوتھا سوال یہ ہے کہ نجاست حکمیہ سے پاک ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ نجاست حکمیہ سے پاک ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں وضو کرنا لازم ہو وہاں وضو کرے، اور جہاں غسل کرنا لازم ہو وہاں غسل کرے۔ نجاست حکمیہ سے آدمی کو پاک کر دیتا ہے۔ میرا آپ سے 5واں سوال یہ ہے کہ نجاست حقیقیہ کسے کہتے ہیں؟ نجاست حقیقیہ سے مراد وہ ناپاک چیز ہے جو آدمی کے بدن یا عضو پر لگی ہو اور وہ ظاہری معلوم ہو، جیسے پیشاب یا پخانہ وغیرہ۔ میرا آپ سے چھٹا سوال یہ ہے کہ نجاست حقیقیہ کی کتنی قسمیں ہیں؟
نجاست حقیقیہ کی دو قسمیں ہیں، نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ کا کیا حکم ہے؟ نجاست غلیظہ کا حکم یہ ہے کہ اگر ایک درہم سے زیادہ لگی ہو اور اس کا پاک کرنا فرض ہے، بے پاک کی یہ نماز نہیں ہوگی۔ اگر ایک درہم کے برابر ہے تو اس کا پاک کرنا واجب ہے، بے پاک کی یہ نماز پڑھی تو وہ نماز مکروہ تحریمی ہوئی، اس کا اعادہ کرنا واجب ہے۔ اگر ایک درہم سے تھوڑی ہے تو اس کا پاک کرنا سنت ہے، بے پاک کی یہ نماز پڑھی وہ نماز تو ہوئی مگر اس کا دوبارہ لٹانا بہتر ہے۔ پھر آپ سے ساتواں سوال یہ ہے کہ درہم کی مقدار کتنی ہے؟ درہم کی مقدار یہاں اگر نجاست گاڑی ہو تو اس کا وزن 4.5 ماشے ہے، اگر پتلی ہو جیسے آدمی کا پیشاب شراب تو درہم کی مقدار ہتھیلی کے گرائے کے برابر ہے، یعنی تقریباً 1 روپے کے برابر۔ پھر آپ سے 8واں سوال یہ ہے کہ نجاست خفیفہ کسے کہتے ہیں؟ نجاست خفیفہ اسے کہتے ہیں اگر آدمی کے بدن یا عضو پر لگی ہو، اگر چوتھائی سے کم ہے تو وہ معاف ہے، اگر چوتھائی کے برابر ہے تو اس کا پاک کرنا واجب ہے، اگر چوتھائی سے زیادہ ہے تو اس کا پاک کرنا فرض ہے، بے پاک یہ نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی۔ میرا آپ سے 9واں سوال یہ ہے کہ کون کون سی چیزیں نجاست غلیظہ کہلاتی ہیں؟ نجاست غلیظہ آدمی کا پیشاب، منہ بار کیا کرنا، دکھیاں کا پونی، حرام چھپائیوں کا پیشاب، گورے کی لید، مرغی اور بطخ کی بیٹ، ہر قسم کی شراب اور ہر حلال جانور کا گوبر، یہ نجاست غلیظہ ہیں۔ دودھ پیتے لڑکے اور لڑکی کا پیشاب، دودھ پیتے لڑکے اور لڑکی کی کیا ہے، یہ نجاست غلیظہ ہے، اور جو ہمارے لوگوں میں مشہور ہے کہ دودھ پیتے لڑکی اور لڑکے کا پیشاب پاک ہے، وہ محض غلط ہے۔ پھر آپ سے 10واں سوال یہ ہے کہ نجاست خفیفہ کون کون سی چیزیں؟ ہر حلال جانور کا پیشاب، پرندوں کی بیٹ نجاست خفیفہ ہے، اگر نجاست غلیظہ نجاست خفیفہ میں مل جائے تو وہ نجاست غلیظہ کہلاتی ہے۔ پھر آپ سے 11واں سوال یہ ہے کہ اگر کپڑے ناپاک ہو جائے تو ان کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اگر نجاست آدمی کے کپڑے پر لگی ہے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تینوں مرتبہ اپنی قوت کے ساتھ دھوئے اور اس سے کوئی قطرہ نہ ٹپکے، اور پہلی اور دوسری مرتبہ دھو کر ہاتھ بھی دھو لے، اور اگر نجاست گوبر پیشاب وغیرہ تو اس کو زیادہ سے زیادہ دھو لے، گنتی کی کوئی شرط نہیں مگر 4 یا 5 مرتبہ دھونا ضروری ہے۔ انشاءاللہ یہ تھے ہمارے ساتھ حافظ محمد طاہر صاحب، جنہوں نے ہمارے سوالات کے بہت ہی احسن انداز میں جواب دیے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ محمد اسامہ کو اجازت دیجیے۔ السلام۔